اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الہود آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں آباد کیا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے دربار میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر قوم سمود کے لوگ بولے، اے صالح علیہ السلام، اے صالح، اس سے پہلے ہماری قوم میں تم سے بہت امید تھی، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے رہے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے شک میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں یعنی کلیئر نشانیاں روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اللہ کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ کے احکام یعنی انسٹرکشنز میں تم تک نہ پہنچاؤں، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا اور میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص پیدا کر یہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے گی اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹے اور ذبح کر ڈالا، یعنی قوم سمود نے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک مزے اٹھاؤ، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا عذاب آپ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت کے سبب اللہ نے بچا لیا اور اس دن سے بھی رسوائی بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو خوفناک آواز نے آپ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے کہ کبھی زندگی ہی نہیں تھی، کبھی زندہ ہی نہیں تھے ویسا۔ یاد رکھو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار، قوم سمود کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً وعلیکم السلام کہا۔ پھر آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہرن نہ کی، یہاں تک کہ ان کے کھانے کے لیے ایک بچھڑا پیش کیا، ہرن اور ایک بچھڑا پیش کرے ان کے کھانے کے لیے فرشتوں کے لیے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، آپ مت ڈریے، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے زوجہ حضرت سارہ وہ ہنس پڑی تو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہنے لگی، حیرانی ہے، کیا میں بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل تعریف ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام
کہ خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اللہ کی بشارت آ چکی تو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے کام یعنی بہت ایک دم کام کمپوز تھے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑیے، بے شک آپ کے رب کا عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جاتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہو گئے اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی اور کہنے لگے آج بہت سخت دن ہے۔ فرشتے بہت خوبصورت تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو بری عادت کا علم تھا۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم ان فرشتوں کے ساتھ بری حرکت کریں گے وہ لوگ بول کے پریشان ہو گئے لوط علیہ السلام کہ وہ لوگ کچھ بری حرکت کریں گے فرشتوں کے ساتھ بول کے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا اور لوط علیہ السلام کی قوم نے مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس بھاگتے ہوئے آ گئے اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جس کا نکاح تم پر حلال ہے، سو تم ان مہمانوں کے ساتھ برے کام کر کے مجھے بے عزت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے؟ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم بولی تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کے بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تم یقین جانتے ہو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی یا آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔